چاہیے، کسی کو بھی موت نہیں چاہیے۔ میرے بزرگوں، اگر واقعی دلوں میں ایمان ہے اور انسان اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے نزدیک زندگی میں بہترین چیز کا نام موت ہے۔ اس کے نزدیک زندگی میں بہترین چیز کا نام موت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہوگی تو ماں کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو ماں کا قرب ہوگا، یعنی ماں قریب ہوگی۔ زندگی ہوگی تو باپ کا قرب ہوگا، یعنی باپ قریب ہوگا۔ زندگی ہوگی تو بہن بھائی کا قرب ہوگا، یعنی بہن بھائی قریب ہوں گے۔ زندگی ہوگی تو بیوی اور بچوں کا قرب ہوگا، یعنی بیوی اور بچے قریب ہوں گے۔ اور موت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہوگا، یعنی اللہ اور اس کا رسول قریب ہوگا۔ تو میرے بزرگوں، کوئی عبادت اس منزل پر نہیں لے جاتی جہاں موت لے جاتی ہے۔ کسی عبادت سے وہ مرتبہ نہیں ملتا جو موت سے ملتا ہے۔ میرے بزرگوں، اب دیکھیں، جب انسان مر کر قبر میں جاتا ہے تو انسان نیک ہو یا پھر گناہگار، لیکن اپنے آقا کریم کا دیدار ضرور کر لیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اب آپ مجھے بتائیں کہ موت کے بعد اگر کچھ بھی نہ ملے، موت کے بعد اگر کچھ بھی نہ ملے تو حضور کا دیدار ہو گیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ میرے بزرگوں، اب آپ دیکھیں، انسان مدینے جانے کے لیے ترستا ہے نا، کہ ایک دفعہ مدینے جاؤں، جا کر سرکار کا سبز گنبد دیکھوں، اور مدینے جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، لیکن جان دی اور گنبد نہیں دیکھا، جان دی اور گنبد نہیں دیکھا۔ ارے گنبد والے کو دیکھ لوں، گنبد والے کو دیکھ لیا۔ میرے بزرگوں، میرے امام فرماتے ہیں کہ موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ اور میرے بزرگوں، ہمیں قدرت نے یہ کہا ہے، ان اللہ و ان الیہ راجعون، کہ تم اللہ کے مال ہو، تم اللہ کے مال ہو، اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا بھی ہے، تمہیں اللہ پاک کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ تو میرے بزرگوں، موت بری بھی نہیں ہے، لیکن موت مانگی بھی نہیں جاتی۔ موت بری بھی نہیں ہے، لیکن موت مانگی بھی نہیں جاتی۔ تو میرے بزرگوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، آندھی پئی ہے سمجھ، بولو، کیا بات ہے، توجہ فرمائیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے مسافر۔ بے شک، پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے تو کار وغیرہ تو نہیں تھی، لوگ گھوڑوں پر، اونٹ پر، خچر پر اور پیدل چلتے تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے، تو سفر کرتے کرتے جب مسافر تھک جاتا تو کچھ دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کرتا،
بیٹھ جاتا یا پھر سو جاتا، اس کے بعد اٹھتا اور پھر چلا جاتا۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو، پخانہ نہ کیا کرو، وہاں پہ کوئی مسافر آ کے ٹھہر سکتا ہے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تو میرے بزرگوں، میرے نبی نے فرمایا انسان کی زندگی یہی ہے، جیسے مسافر درخت کے نیچے سفر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اب ہم میں سے کسی کی زندگی 70 سال ہے، کسی کی زندگی 90 سال ہے، تو کیا وہ مسافر کی طرح رہیں؟ اب آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی 900 سال سے زیادہ عمر تھی، تو جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا آپ نے کیسے پایا زندگی کو، آپ نے کیسے پایا زندگی کو؟ تو انہوں نے کہا جیسے میں اس دروازے سے داخل ہوا اور اس دروازے سے نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جتنے بھی لمبی ہمیں زندگی ملے ہمیں ایسے ہی لگے گا۔ اب آپ دیکھیں ہم میں سے کسی کی زندگی 40 سال ہے، کسی کی زندگی 20 سال ہے، کسی کی زندگی 20 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، تو کیا ہم 40 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں؟ 40 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں، جیسے بچپن گزرا کل کی بات ہے، جوانی گزری کل کی بات ہے، تو یہاں جتنا بھی رہو وہ مختصر ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جتنا بھی رہو وہ مختصر ہی ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہیں جس سے قدرت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن فیصلے تیری مرضی سے کروں گا۔ قیامت کے دن فیصلے قیامت کے دن فیصلے تیری مرضی سے کروں گا، تیری مرضی سے کروں گا۔ فیصلہ جج جس کی مرضی سے فیصلہ کرے گا وہی ہمارا وکیل ہے۔ میرے بزرگوں، آپ غور فرمائیں، بس بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑنا ہے اور حضور سے رشتہ جوڑنا ہے۔ بس بات اتنی ہے، یہ جو برائیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، جوے ہیں، ان سے رشتہ توڑ کر ان سے رشتہ جوڑنا ہے۔ اور قربان جائیں، ایسے شفیع وکیل ہیں جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آپ دیکھیں کہ ہر نبی شان والے ہیں، لیکن کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار نہیں کیا سوائے میرے نبی کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ستایا، انہوں نے دعا کی، اے اللہ ان کو غرق کر دے، ان کو غرق کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ستایا، انہوں نے دعا کی، اے اللہ ان پر پتھروں کی بارش عطا فرما۔ حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوم نے ستایا تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ ان پر آندھی چلا دے، ہوا چلا دے، ہوا چلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ستایا تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ ان کو غرق کر دے دریا میں۔ اور میرے نبی کی قوم نے ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ دندان شہید کر دیے۔ لیکن جب انہوں نے دعا کی تو اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، قربان جائے میرے نبی کی کیا شان ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قربان جائیں سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک کی
کیا شان ہے، بے شک میرے نبی پاک کی کیا شان ہے. کیا بات ہے. تو میرے بزرگوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی. ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے. نبی کی تو ہر دعا قبول ہے، بے شک. لیکن ایک اسپیشل دعا، واہ واہ واہ. مطلب یہ دعا ہم مانگیں گے تو یہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی. کیا بات ہے. تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ستایا، انہوں نے دعا کی اے اللہ ان کو غرق کر دیا، ان کی دعا قبول ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم نے ستایا پتھر برسانے کے لیے، انہوں نے دعا مانگی، ان کی دعا قبول ہو گئی. انہوں نے دعا مانگی، ان کی دعا قبول ہو گئی. تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے یہ دعا دنیا میں نہیں کی، اس دعا کو میں نے اٹھا کر رکھا ہے، یہ خاص دعا میں وہاں پہ استعمال کروں گا. فرمایا یا رسول اللہ، پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اپنی امت کی مغفرت کے لیے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے. تو میرے بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں حضور پاک کے لیے محبت پیدا کریں. سبحان اللہ. ہم اپنے دل میں حضور پاک کے لیے محبت پیدا کریں، اپنے بچوں کے دل میں محبت پیدا کریں. اور میرے بزرگ دعا کرو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. جس کا تو خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کے لیے تو موت بھی اچھی ہے، ورنہ میرے بزرگوں روز محشر بڑا مشکل ہے. روز محشر کوئی آسان چیز نہیں ہے. روز محشر بہت اوکھا ہے. رات کی تاریخوں کے اندر گندے مناظرے دیکھنے والے، رات کی تاریخوں کے اندر گندے مناظرے دیکھنے والے، جھوٹ بول کر زندگی گزارنے والے، حرام کو پیٹ میں ڈال کے زندگی گزارنے والے، محلوں میں بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کرنے والے، اپنی طاقت دکھا کر کمزوروں کو نیچے دبانے والے. میں تجھ سے کہتا ہوں روز محشر کوئی آسان چیز نہیں ہے، روز محشر بڑا مشکل ہے، روز محشر بہت اوکھا ہے. کیا بات ہے. بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یار بولو، سبحان اللہ. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. توجہ فرمائیں. تو میرے بزرگوں روز محشر بڑا مشکل ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں. اب سب اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دو، قرآن پاک کا حافظ بناؤ، حضور کا سچا پکا عاشق بناؤ، اور یتیموں سے محبت کرو، یتیموں سے محبت کرو. آپ توجہ فرمائیں. ہاں ایک یتیم کا ایک واقعہ یاد آ گیا، اجازت ہو تو سناؤں؟ توجہ فرمائیں. ایک یتیم لڑکا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، کھجوروں کا میرا ایک باغ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کے ارد گرد ایک دیوار بناؤں. اس باغ کے ارد گرد ایک دیوار بناؤں، لیکن یا رسول اللہ میرا ایک پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اس کا صرف ایک درخت ہے، تو میں اگر وہ دیوار بناتا ہوں تو اس کا درخت دیوار کے اندر آتا ہے. تو یا رسول اللہ میں نے اسے کہا یہ درخت تم مجھے دے دو. اس نے کہا میں نہیں دیتا. پھر میں نے اسے کہا تم یہ درخت مجھے بیچ دو، اس کی قیمت لے لو، پیسے لے لو، یہ درخت مجھے بیچ دو. اور لیکن یا رسول اللہ وہ بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب آپ میری مدد فرمائیے. اب وہ یتیم تھا،
حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس پڑوسی کو بلا کر لاؤ. وہ پڑوسی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تم یہ درخت اسے دے دو, تم یہ درخت اسے دے دو. اس نے کہا میں نہیں دیتا یا رسول اللہ. تو میرے نبی نے فرمایا اچھا اس درخت کی قیمت لے لو, رقم لے لو, پیسے لے لو, لیکن یہ درخت تم اسے دے دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دیتا. تو میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا آپ ایسے کرو, اس درخت کی رقم بھی لے لو, پیسے لے لو, اور اس درخت کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا اس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے نیچے اگر کوئی 100 سال تک اگر سوار 100 سال تک اس کے نیچے اگر کوئی سوار سواری کرتا رہے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. فرمایا وہ درخت جنت کا بھی لے لو لیکن یہ درخت تم اسے دے دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں قبول نہیں کرتا, میں یا رسول اللہ میں قبول نہیں کرتا. اب وہاں پر صحابہ کرام, سمجھ آ رہی ہے یار, بولو بولو تو صحیح میرے بزرگوں. اب وہاں پہ صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت سیدنا ابو طلحہ صحابہ رسول ہیں. عرض کرتے ہیں آقا آقا اگر یہ درخت میں کسی طریقے سے خرید کر, یہ درخت میں کسی طریقے سے خرید کر اس یتیم کو دے دوں تو کیا وہ جنت میں درخت مجھے مل جائے گا؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا جی آپ کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی ہے. اب حضرت سیدنا ابو طلحہ فوراً اس شخص کے پاس جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں, تو وہی ہے نا جس کے باغ میں 600 کھجوروں کے بڑے بڑے درخت ہیں. تیرا باغ اتنا مشہور ہے کہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر تیرے باغ کی کھجوریں کھانے کے انتظار میں رہتے ہیں, اور اس باغ کے اندر ایک بہت بڑا محل تعمیر کیا ہوا ہے, میٹھے پانی کا کنواں ہے. فرمایا تو اتنا مشہور بندہ ہے, تیرے باغ کے چرچے پورے مدینے میں ہے, پورے شہر میں ہے, پورے شہر میں ہر بندہ تجھے جانتا ہے, پورے شہر میں ہر بندہ تجھے جانتا ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ اگر تمہارے اس ایک درخت کے بدلے میں تمہیں اپنے 600 کھجوروں کے درخت دے دوں تو کیا یہ سودا تجھے قبول ہے؟ کیا یہ سودا تجھے قبول ہے؟ یہ سودا تجھے قبول ہے؟ وہ شخص حیران ہو گیا کہ ابو دادا کیا بات کر رہے ہو, ادھر اتنا بڑا باغ, ادھر صرف ایک درخت, کیا سچ میں آپ یہ سودا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا جی بالکل, وہ میرا پورا باغ تیرا, 600 کھجوروں کے درخت تیرے. اس میں ایک بہت ہی خوبصورت محل تعمیر کیا ہوا ہے, اس میں بہت ہی خوبصورت محل تعمیر کیا ہوا ہے, اور اس کے گرد ایک نمایاں دیوار ہے. کہا وہ بھی تجھے دے دوں گا. اس کے گرد ایک نمایاں دیوار ہے جو مدینہ منورہ سے دور دور سے نظر آتی ہے. کہا وہ بھی تجھے دے دوں گا. اور حضور کی گواہی میں یہ سودا ہوتا ہے. اب حضرت ابو دادا فوراً اس باغ کے پاس جاتے ہیں. اب ان کی جو زوجہ ہے وہ اس باغ کے اندر ہے, اس محل کے اندر ہے. تو باہر سے کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں اے ام دادا ذرا باہر آؤ, باہر آؤ, یہ میں نے باغ بیچ دیا ہے. اب ام دادا جانتی ہے یہ بہت بڑا تاجر ہے, بہت بڑا بزنس مین ہے, خسارے کا سودا نہیں کرے گا, کبھی خسارے کا سودا نہیں کرے گا, خسارے کا سودا کبھی بھی نہیں کرے گا. ام دادا باہر آئی, آ کر جلدی جلدی پوچھا ابو دادا ہو آپ نے کیسے سودا کیا ہے؟ فرمایا جنت کے ایک درخت کے بدلے بیچا ہے.
دادا نیک بخت خاتون کہتی ہیں ابو دادا تو نے بہت منافع کا سودا کیا ہے، بڑے منافع کا سودا کیا ہے۔ فوراً اپنے بچوں کو پکڑ کر اس باغ سے باہر نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ننھے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں ہیں، کھجوریں ان کے ہاتھ سے نکال کر کہتی ہے اب یہ کھجوریں ہماری نہیں ہیں، میں نہیں چاہتی کوئی ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیے گئے مال سے میں اپنی جیب میں رکھ لوں، تو لے لے، کہیں اس کی وجہ سے جنت کے درخت سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ ساری کھجوریں لے کر اس باغ کے اندر رکھ جاتی ہے اور کہا کہ اس کا ایک ننھا بیٹا تھا، تو اس کے منہ میں ایک کھجور تھی، منہ سے کھجور نکال کر باغ میں رکھ دی، کہا اس پر اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اب یہ اللہ کا مال ہے، اب یہ اللہ کا مال ہے۔ حضرت ابو دہدہ کے پاس اس باغ کے علاوہ اور کوئی باغ نہیں تھا، اور کوئی مال بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب حضرت ابو دہدہ پھر سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا یہ سودا پکا ہے نا، یا رسول اللہ یہ سودا پکا ہے نا، آقا جی یہ سودا پکا ہے نا۔ تو میرے نبی پاک خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کر فرماتے ہیں کمل اسکن وداعن و ابتہداء فی الجنہ، کمل اسکن وداعن و ابتہداء فی الجنہ، کمل اسکن وداعن و ابتہداء فی الجنہ۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں ابو دہدہ تو نے ایک درخت کے بدلے اپنے 600 کھجوروں کے درخت دے دیے، تو جنت میں تجھے 600 درخت کم سے کم ملیں گے نا۔ میں محمد عربی جنت میں دیکھ رہا ہوں کتنے کھجوروں کے درخت اللہ پاک نے تجھے دے دیے ہیں۔ میرے بزرگوں کتنی قربانی دی، صرف ایک یتیم کی خاطر دی، ایک یتیم کی خاطر دی۔ تو میرے آقا کریم ابو دہدہ کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، اور غزوہ احد میں جب دشمنوں نے حضور پر حملہ کیا تو حضرت ابو دہدہ ان تیروں کو اپنے سینے میں برداشت کر رہے ہیں اور آقا کے قدموں میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو غزوہ احد کے بعد میرے نبی نے تلاش کیا، ارے میرا ابو دہدہ، ارے وہ کھجوروں والا مجھے دکھاؤ، میرا کھجوروں والا۔ جب نبی نے ابو دہدہ کو دیکھا تو دیکھ کر مسکرا کر فرمایا کمل اسکن وداعن و ابتہداء فی الجنہ۔ ابو دہدہ جنت میں کھجورے، جنت میں یہ ساری تیری ہے۔ میرے بزرگوں حضور کی جان کے لیے حضرت ابو دہدہ نے حضور کی جان کے لیے، حضور کی جان کی تحفظ کے لیے اپنی جان دی۔ کاش یہ ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر ہر صبح و مکافات کی شاموں کے لیے ہے، یہ دنیا تو دل نادان کے کاموں کے لیے ہے، ادائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں جس نے حضور کی جان کے لیے، حضور کے جان کی تحفظ کے لیے بے شک اپنی جان دی، سبحان اللہ۔ کاش یوں ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے یار میری باتوں کی؟ یار بولو تو صحیح، تھکے بیٹھے ہو تو بس کر دیتے ہیں، بات بولو تو صحیح۔ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، آج کل لوگ میرے نبی پاک کا تعارف کرواتے ہیں،
میرے نبی پاک کا تعارف کرواتے ہیں کہ نبی پاک پتھر پر سوتے تھے، اینٹ کا تکیہ لگاتے تھے، نبی پاک درخت کے نیچے سوئے رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے، بکری کا دودھ نکالتے تھے۔ میرے بزرگوں، میرے آقا کریم کی ایسی شان بیان کرتے ہیں کہ سننے والے کے دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا اور اپنے آقا کریم کی مدد کرتا، اور اپنے آقا کریم کی مدد کرتا۔ تو میں نے سوچا یہ حضور پاک کی شان بیان کرتے ہیں یا امت کے دل میں حضور پاک کے لیے رحم پیدا کرتے ہیں؟ ایسے شان بیان کرتے ہیں جیسے نبی پاک بہت مجبور تھے، نبی پاک بہت مجبور تھے۔ میں نے کہا میرے نبی پاک کی ایسے شان بیان نہ کرو کہ سننے والے کے دل میں نبی پاک کے لیے ہمدردی پیدا ہو، بلکہ ایسی شان بیان کرو، ایسی شان بیان کرو، ایسی شان بیان کرو کہ سننے والے کے دل میں عشق رسول پیدا ہو، عشق مصطفیٰ پیدا ہو، نبی کی عظمت پیدا ہو، نبی کی فضیلت پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، علماء اہل سنت والجماعت پر اللہ پاک کا کرم ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت جب نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں تو سننے والا بد عقیدہ بھی ہو تو سننے کے بعد عاشق رسول بننے پر مجبور ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی ایسی شان بیان کرو، کہو کہ آمنہ کا لال وہ ہے جو اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ نبی کیا بات ہے، نبی وہ ہے جو اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ نبی وہ ہے جو اگر کسی کافر کو بھیج دے تو اس کی بات سن کر درخت چلتا ہوا دربار مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، کیا بات، توجہ فرمائیں، ایک یہودی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہتا ہے اے محمد، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیے جسے دیکھ کر میں مان جاؤں کہ واقعی آپ اللہ کے واقعی آپ اللہ پاک کے کرم ہیں، اللہ پاک کے پیغمبر ہیں۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تو دیکھنا چاہتا ہے، جو تو دیکھنا چاہتا ہے وہ بول، میں وہ دکھانے کو تیار ہوں۔ فرمایا میرے رب نے تو میری ہر ادا کو، میری ہر کہنے کو معجزہ بنا دیا، میری ہر سانس کو معجزہ بنا دیا، میری ہر ادا کو معجزہ بنا دیا۔ جو تو دیکھنا چاہتا ہے وہ بول، میں وہ چیز دکھانے کو تیار ہوں، میں وہ چیز دکھانے کو تیار ہوں، میں وہ چیز دکھانے کو تیار ہوں۔ تو وہ یہودی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس درخت کو بلائیے اپنے پاس۔ میرے بزرگوں، میرے نبی پاک اتنے بڑے نبی اور ان سے اتنی چھوٹی سی بات، ان سے اتنی چھوٹی سی بات، ان سے اتنی چھوٹی سی بات۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا میں اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں، میں درخت کو بلاؤں، اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ میں اشارہ کروں تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے، میں درخت کو بلاؤں، اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ میں ہاتھ اٹھاؤں تو جنت کے درختوں کے پتے توڑ دوں، میں درخت کو بلاؤں، اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ فرمایا میں نہیں کہتا، تو جا کر کہہ کہ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے،
यहूदी नबी पाक के कहने पे जाता है, वो यहूदी नबी पाक के कहने पर जाता है तो जाकर कहता है, ऐ दरख्त तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु, तो दरख्त ने जैसे ही सुना, सुभान अल्लाह, एक सहाबी की जुबान से नहीं सुना, एक काफिर की जुबान से नहीं सुना, दरख्त ने एक काफिर की जुबान से सुना। जैसे ही सुना दरख्त आगे हिला, पीछे हिला, आजू हिला, बाजू हिला, जड़ को तोड़ते हुए उछल कर दरबार मुस्तफा में आया। तो जब वो देखने वालों ने देखा तो कहते रख दो वो यहूदी थे, लेकिन ये मौजज़ा देखा। फिर बाद में वो सहाबी हुए, वो कहते हैं कि दरख्त उछल कर नबी पाक के बारगाह में आया और दरख्त नबी पाक के बारगाह में इतना झुका, फिर मुझे ख्याल आया कहीं ये नबी को सजदा तो नहीं कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अख दा तारा दिल दा चैन। या हुसैन, मेरे बुजुर्गों समझ आंदी पई है, सुभान अल्लाह, आंदी पई है समझ। क्या बात है। तो मेरे बुजुर्गों दरख्त ने, तो वो सहाबी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा दरख्त नबी की बारगाह में इतना झुका, फिर मुझे ख्याल आया कहीं ये नबी का सजदा तो नहीं कर रहा। तो दरख्त जब नबी पाक के सामने आया तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, ऐ दरख्त बता मैं कौन हूँ, सुभान अल्लाह, बता मैं कौन हूँ। तो दरख्त के जड़ों से, टहनियों से, पत्तों से आवाज आने